السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آگے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے والا امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھنے کو آتی ہے تو لوگوں کے ذہن سے طریقہ نکل جاتا ہے۔ عید کی نماز سیکھنے میں آپ کو صرف 5 منٹ لگیں گے بس، لیکن علم حاصل کر کے اگر آپ عید کی نماز پڑھو گے تو اجر اور ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اور علم دین کو حاصل کرنا یہ ثواب کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ آپ لوگ سیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا عید الفطر کی۔ آپ سب لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو نجات کا، بخشش کا اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ دیکھیے، عید کی نماز پڑھنے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نیت ہو جاتی ہے۔ عید کی نماز کی الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی زبان سے کہے بغیر۔ تو جن لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی وہ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس کافی ہے۔ لیکن اگر آپ اور لمبی نیت کرنا چاہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں عید کی 2 رکعت نماز واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں نیت کرنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ لیکن نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ صبح اٹھے، آپ تیار ہوئے، نئے کپڑے آپ نے پہنے اور صبح آپ عیدگاہ کی طرف یا مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو ہو گئی بس نیت۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد جاتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں تو نفل نماز پڑھتے ہیں وہ پہلے۔ تو یاد رکھ لیں، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بس مسجد جائیے، عید کی نماز کا انتظار کیجئے۔ امام صاحب خطبہ بیان وغیرہ کر رہے ہوں گے، اس کو غور سے سنیے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو آپ نے نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہ آپ کو بھی پڑھنی ہے، امام صاحب بھی سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے 1 مرتبہ۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اور مقتدی حضرات کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اور مقتدی حضرات کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے اور رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب اور مقتدی حضرات اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب اور مقتدی حضرات ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر تو کہیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے اور 2 سجدے کرنا ہے اور 2 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد امام صاحب دعا کروائیں گے۔ بھاگنا نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام پھرتے ہی بس بھاگتے ہیں، بھاگنا نہیں ہے۔ جس طرح سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، واجب کا مطلب کہ اگر کوئی جان بوجھ کر عید کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا، اس لیے عید کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جس طرح سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو اب امام صاحب نے جو ہے عید کی نماز پڑھا دی، اب خطبہ آپ سنیے۔ خطبہ سننے کے بعد پھر آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عید کا سیلیبریشن کیجئے، لوگوں سے ملاقات کیجئے، سلام کیجئے، کھلائیے پلائیے۔ ٹھیک ہے، یہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ کیا خواتین بھی عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو جس مسجد میں خواتین کا انتظام ہو، خواتین بھی پردے کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ہمارے انڈیا میں اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے اور خواتین پر عید کی نماز واجب بھی نہیں ہے۔ مردوں کے اوپر تو عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن خواتین کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو خواتین کو ٹینشن کیوں لینا بھائی؟ بعض خواتین جو ہے ٹینشن میں رہتی ہیں، لو صاحب ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ تو خواتین کے اوپر ہے ہی نہیں۔ خواتین کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا عبادت واجب نہیں رکھی گئی، تو خواتین کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض خواتین اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو اشراق پڑھ سکتی ہیں، ہے نا، چاشت پڑھ سکتی ہیں، نو پرابلم۔
دو رکعت شکرانے کے پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ تو نے آج عید کا موقع ہمیں عنایت فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے عید کی نماز کا طریقہ تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو عید کی نماز پڑھانی ہو تب بھی آپ ایسی پڑھائیں گے، پڑھنی ہو تب بھی آپ ایسی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امام ہوتا ہے تو وہ مقتدی کی بھی نیت کرتا ہے کہ میں مقتدی حضرات کو نماز پڑھا رہا ہوں، مقتدی ہوتا ہے تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔